حائفہ نے وہاں سے نکلنا چاہا۔ حافی وہ دوڑا، وہ جتنا چاہتا کہ اس لڑکی کو آرام سے ڈیل کرے، وہ اتنا اسے غصہ چڑھا رہی تھی۔ فاہرہ نے اسے لا کر $1 دیا اور چلی گئی۔ وہ حائفہ کے پاس آیا اور اسے وہ $1 سر پر دیا جو اس نے نہ جانے کب کے خرید کر رکھے تھے، بلکہ وہ تو ہر بار ہی جب اپنے لیے شاپنگ کرتا تھا اس کے لیے $1 لازمی لیتا تھا۔ عزتیں چھیننے والی یہ ڈونگ نہیں رچایا کرتے شاہ صاحب، اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور مت ڈالی اور خبردار اب یہ اتارا تو اس کے سر پر اچھے سے ڈرائیور چھوڑ دے گا۔ ضرورت نہیں ہے مجھے کسی اور کے شوہر سے مجھے مدد لینے میں کوئی دلچسپی پرکھتے خواہ میرا ضبط مت آزمائیے حائفہ سکندر۔ مرزا نے اس کے بازو سے پکڑتے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تو کیا نہیں آپ کسی اور کے شوہر؟ میں سب کبھی نہیں، میں مر کر بھی کوئی تفصیل یا سچائی نہیں سنوں گی۔ یہ بات آج اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کتنی بڑی مجبوری بھی رہی ہو مجھے کبھی مت بتائیے گا۔ حائفہ سکندر بس اپنے جیسے امیروں کی اصلیت نہیں جان پائی۔ پہلے بھول گئے تھے کہ مڈل کلاس فیملی سے ہوں، ایک عام چھوٹی جرنلسٹ جسے مشہور سیاستدان اور ڈیزائنر کمپنی کے مالک بہزاد شاہ نے محض استعمال اس لفظ کا مطلب سمجھ آتا ہے تمہیں حافی؟ وہ تڑپ گیا تھا اس لڑکی کے الفاظ پر۔ اب مر بھی جائے نا بہزاد تو حافی آپ کی بے وفائی معاف نہیں کرے گی، اور آئندہ کبھی مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ سمجھ لیں ہم کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ حافی مر گئی، اب اگر مستقبل میں کبھی سامنا ہوا تو ایک عام جرنلسٹ حائفہ سکندر کا مسٹر بہزاد شاہ سے ہوگا بس۔ وہ کہتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنے آنسو کو حلق میں اتارتے باہر نکل گئی۔ بہزاد شاہ نے کمرے میں موجود ہر چیز توڑ ڈالی۔ وہ زندگی میں کبھی اس مقام پر نہیں پہنچا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا وہ تو بہزاد شاہ تھا، کبھی نہ غلط کرنے والا، کبھی نہ ہارنے والا، لیکن آج اسے ایسی مار ہوئی تھی کہ وہ سانس تک نہیں لے پا رہا تھا۔ وہ جب تک گھر کے اندر نہ چلی جائے اس کے ساتھ سائی کی طرح رہو، نہیں تو بہزاد شاہ تم سب کی کھال ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ وہ کال کرتا دوڑا اور کپڑے بدلتا باہر نکل گیا۔ حال ماما میں جا رہی ہوں، وہ سیڑھیاں اترتی نیچے اونچی آواز میں بولی۔ عقل کا بھائی کہ تمہیں حائفہ نہ میں پوچھتی ہوں تمہارے باپ نے تمہیں اتنی ڈیلیں کیوں دی ہے؟ کہیں سے نہیں لگتا تم 22 سالوں کی ہو۔ ماما باقی واپسی کے لیے بچا کر رکھیے، ابھی مجھے نکلنا، وہ کہتی ان کے گال کو چومتی بھاگ گئی۔ اوئے ببلو کے بچے، آپا میری باری چل رہی ہے، میں ایک بھی گیند آپ کو کھیلنے نہیں دوں گا۔ تمہاری ہے اتنی ہمت؟ جلدی کرو بلّا پکڑاؤ مجھے، میں پہلے ہی لیٹ ہو رہی ہوں۔ ابھی تو اس کی ڈگری مکمل ہوئی تھی اور سکندر صاحب نے اسے دوست کی مدد سے جاب دلوائی تھی۔ آپا وہ بچہ دہائی دینے لگا۔ کیا آپا؟ ہاں، جب میں واپسی پر کک لگاؤں گی تو مجھے ندیدو کی طرح دیکھا تو دیدے نکال دوں گی تمہارے۔ اچھا لے لو باری، ببلو نے کپ کیک کے لالچ پر فوراً اس سے بلا اس کے آگے کیا۔ چلو پلو کروا بال۔ افسر نے بال کروائے تو اس نے بلا گھما کر گیند پر مارا تو گیند ہوا میں اڑتے سامنے والوں کی کھڑکی میں جا ٹکرائی۔ وہ بلا وہیں پھینکتی بھاگ کر گلی سے فوراً نکل گئی، جبکہ بچے اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ اور پھر گلزار آنٹی جو کہ باری برکم عورت تھی اسے صفائیاں دینے لگی کہ کھڑکی کا شیشہ انہوں نے نہیں توڑا۔ حائفہ آپا کو کبھی باری نہیں دیں گے اب، ببلو نے منہ بسوڑتے کہا اور گھر چلا گیا۔ اف، گلزار آنٹی نے تو بچوں کا برا حال کر دیا ہوگا۔ چلو کوئی بات نہیں، واپسی پر ایک ایک بسکٹ دوں گی، مان جائیں گے۔ وہ اپنے لالچ پر ہنسی اور آگے بڑھ گئی۔ بھائی مال روڈ جانا ہے؟ رکشے والے کو روکتے پوچھا کیونکہ اس کی بس چھوٹ گئی تھی۔ بیٹھ جائیے۔ بیٹھ کیوں جائیے؟ پہلے پیسے تو بتائیے۔ مناسب لگے تو بیٹھوں گی کہ ایسے ہی بیٹھ جاؤں؟ وہ کڑے تیوروں سے بولی۔ 500۔ رکشے والے نے اسے چٹاک بھر کی لڑکی کو دیکھا جس نے شارٹ فراک کے ساتھ پاجامہ اور اوپر حجاب کیا تھا، گوری دمکتی صاف رنگت پر پھولے گلابی گال، ڈارک براؤن آنکھیں، پرکشش نقوش اور ناک۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی دکھتی تھی، لیکن معصوم صرف دکھتی تھی، نہیں تو سامنے والے کو نہ کچھ چنے چبوا دیتی تھی۔ 500 میں کوئی ٹا ہوا کرنے والی بات کیا کریں آپ لوگ۔ اسے تو صبح ہی صبح تپ چڑھ گئی تھی۔ روز 250 دے کر جاتی ہوں، بتائیے لیں گے تو؟ باجی 300۔ رکشے والا شریف ہی تھا، یہ فون پیسے کم کر گیا، 250 سے 10 روپے بھی زیادہ نہیں۔ بولیے۔ اچھا بیٹھ جاؤ باجی،
رکشے والا پہلی سواری کھونا نہیں چاہتا، اس لیے اس لڑکی کو بٹھایا جو بس دیکھنے میں ہی معصوم لگی تھی۔ آفس پہنچتے اس نے سب کو بار بار سلام کیا تھا۔ وہ جلد ان سب میں گل مل گئی تھی۔ کیسے ہیں شفیق انکل؟ اس نے چینل کے ڈائریکٹر سے یوں دوستانہ انداز میں پوچھا۔ سر بولا کرو مجھے حائفہ وہ مصنوعی غصے سے بولے۔ ابھی مجھے آتا نہیں ہونا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے رہ گئے۔ آج کا کیا کام ہے میرا انکل؟ وہ ان کے آفس میں جاتی بولی۔ آپ کے آرٹیکل لکھنا ہے۔ کس پر؟ بحساب شاہ پر۔ او وہ جو ڈیزائنر ہیں اور جو سیاست میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بالکل۔ پر سر وہ تو بڑے کچھ خڑوس ٹائپ ہیں۔ پچھلی بار صدف گئی تھی، وہ تو کتنی سینئر ہے مجھ سے۔ بحساب شاہ نے تو انہیں بھی انٹرویو نہیں دیا تھا۔ میری بات ہوگی حائفہ، آپ سوال تیار کریے لیکن کوئی بھی اس کی نجی زندگی کے بارے میں نہ ہو۔ اسے آخر میں تنبیہ کرتے بولے۔ اوکے۔ وہ سوال تیار کرنے لگی اور جلد یا پھر میں یہ بات پھیل گئی کہ ہر بس کے اندر بحساب شاہ کا انٹرویو لینے جا رہی ہے۔ اوف، سر نے مجھے کیوں نہیں چنا؟ ہائے تمہیں چانس ملے گا بحساب شاہ کو دیکھنے کا۔ کیا ڈیشنگ بندہ ہے وہ، لیکن بہت اکڑو ہے۔ ایسی کئی باتیں صبح سے سنتے وہ تنگ آ گئی تھی۔ اور ایسی بھی کیا بلا ہے یہ بحساب شاہ؟ وہ بڑبڑائی اور پھر آفس کی گاڑی میں اس کی کمپنی کے لیے نکل گئی۔ وہ کمپنی جہاں ان کے ڈیزائن بنتے تھے اور اندر داخلی تو اسے لگا وہ وہاں گم ہو جائے گی۔ اتنی بڑی خوبصورت عمارت تھا۔ اس کا آفس بھی بہت بڑا اور شاندار تھا کیونکہ وہ بہت بڑا اور مشہور چینل تھا، لیکن اس جگہ کی بات ہی اور تھی۔ سب لڑکیاں ہیل کی ٹک ٹک سے شور مچاتی یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ وہ سب مشرقی لباس میں تھی۔ اسے لگا شاید وہ وہاں اکیلی ہے جو حجاب میں اور مغربی لباس میں موجود ہے۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ریسیپشن پر موجود اس لڑکی نے حائفہ کو اوپر سے لے کر نیچے تک عجیب نگاہوں سے دیکھتے استفسار کیا۔ وی نیوز کی طرف سے ہوں، سر شفیق نے بھیجا ہے بحساب شاہ کے انٹرویو کے لیے۔ اوکے میں چیک کرتی ہوں، ٹھیک ہے، سب سے اوپر والے فلور پر چلے جاؤ۔ وہ کچھ چیک کرتی بولی تو حائفہ لفٹ کی طرف چل پڑی۔ پھر چوتھے فلور جو سب سے اوپر والا تھا وہاں نکلی۔ نیچے کے فلور پر جتنا شور تھا یہاں اتنی ہی خاموشی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی کام کرتا ہی نہ ہو۔ بحساب شاہ کے انٹرویو سے پہلے کہ وہ واحد لڑکی جو وہاں موجود تھی اس سے وہی سوال پوچھتی، وہ خود ہی بتانے لگی۔ اس لڑکی نے بھی اپنی ڈائری میں چیک کیا تو حائفہ نگاہیں گما کر کی کمپنی کا مالک نہ ہو گیا، ملک کا وزیر اعظم ہو گیا بھائی۔ وہ کڑکی جلدی دیکھیے پلیز، میں تھکے ہوں۔ حائفہ نے حجاب سیٹ کرتے کہا تو لڑکی نے حیرت سے اس کے نخرے دیکھے۔ اندر چلے جلدی، لیکن جب تک وہ خود کامن نہ کہے اندر والے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بولی تو حائفہ منہ بناتے چلے کہ جہاں وہ داخل ہوئی وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے ساتھ ایک کمرے کا دروازہ منسلک تھا جو اس وقت بند تھا۔ یقیناً وہی پر تھا وہ شہنشاہ۔ اف، پتہ نہیں کتنا انتظار کرنا ہوگا۔ ایمی انکل نے مجھے بھیج دیا، اس سے اچھا تو وزیر اعظم سے ملی تھی، اس میں بھی اتنا ٹائم نہ لگتا۔ تو تم فائل نہیں لے پائی؟ میں نے کوشش کی، کوشش ہی تو نہیں کرتے، محافظ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اب جو کہ تم نہیں کر پائے تو سفیر شاہ یوں ہی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا اس کے آگے سے بوتل پکڑنے لگا کہ وہ کچھ اور سمجھتی تیزی سے دروازے سے چپک گئی۔ بیوقوف لڑکی، کیا مصیبت ہے؟ اور تم نے سفیر شاہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم جیسی کو ہاتھ لگانے میں سفیر شاہ کو رتی برابر بھی دلچسپی نہیں، اور یہ دوسری بار تھا کہ وہ اس کی یوں تصدیق کر گیا تھا اور اب کی بار مہا برداشت نہیں کر پاتی۔ اپنی روح اپنی عزت نفس پر لگا یہ تیر، مجھ جیسی سے کیا مراد ہے آپ کا؟ کیسی لڑکی ہوں میں؟ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت پاکیزہ اور نیک، یہ غلط فہمی آپ کی۔ آپ ایک شیطان صفت انسان ہے۔ اور سفیر شاہ نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا سگریٹ رکھا اور پھر ہٹا دیا، بالکل ہلکا سا، کیونکہ اگر یہ حرکت بحساب شاہ کو پتہ چلتی تو اندر جانے میں سفیر شاہ کو کیا سزا دیتا۔ وہاں کے منہ سے سسکی برآمد۔ اس نے سفیر شاہ کو بےچینی سے دیکھا۔ اگر یہ اسے ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا تو مخالف جیت گیا تھا اور وہ مہا کو خوفزدہ کرنے میں 100% کامیاب رہا تھا۔ اب یہ صرف ہلکا سا ہے۔ یہ اگر میری بات نہ مانی تو تمہارے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں تم جانتی نہیں ہو، اور اگلی بار اس طرح زبان مت چلانا میرے آگے۔ وہ دارا تو محض سہمے گی۔ آج شام اپنی دوست کے گھر جانے کا کہہ کر تم آؤ گی، آگے سے میں تمہیں پک کروں گا۔ کیوں؟ ویسے تو میں جواب دینے کا متحمل نہیں ہوں، لیکن یہ بات تمہارے لیے جاننا ضروری ہے۔ ہم آج نکاح کریں۔ وہ اتنے آرام سے بولا کہ مہا کو لگا وہ کوئی عام بات کا، اسے لگا کسی نے کھولتا ہوا پانی اس پر گرایا ہو۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بکواس؟ وہ چیخنا چاہتی تھی۔ آواز آہستہ رکھو، سفیر شاہ نے اس کے احتجاج کو وہی روک دیا۔ اب جا سکتی ہو، یہ کبھی ممکن نہیں ہو پائے گا۔ وہ رونے لگتی بے بسی سے۔ کیوں؟ کسی اور سے محبت ہے جو اتنا چیری ہو؟ میں بائی کو بتا،
موسٹ ویلکم مائی وائف ٹو بی. ایسا کرتے تم میرا کام اور بھی آسان کر دو گی کیونکہ تمہارا بھائی تمہیں خود ہی مار دے گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتی تو بھی کیونکہ میں اپنے ساتھ تمہاری تصاویر تمہارے بھائی کو بھیج دوں گا. اس نے کہتے گاڑی میں اپنے سامنے لگے چھوٹے سے بالکل نظر نہ آنے والے کیمرے کی طرف اشارہ کیا. ماہا کا وجود سکتے کی زد میں آ گیا. کیا کوئی یوں بھی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے؟ کیا کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے جتنا سامنے موجود شخص تھا؟ کیا کوئی کسی سے اتنی نفرت بھی کر سکتا ہے؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ اسے نفرت کی اسے لگا وہ اس جذبے کو صرف سامنے موجود شخص پر ہی وقف کر دے کہ بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر اس کے آنسو جھلک پڑے. تم ایسا نہیں، میں ایسا ہی کروں گا. تمہارا ڈرائیور 10 منٹ کی دوری پر ہے. یہ منہ دو اور جاؤ. اس نے پانی کی بوتل جو پہلے اٹھائی تھی وہ اسے تھمائی. آئی ہیٹ یو. مجھے تم سے زیادہ نفرت ہے ہونے والی بیوی. فکر نہ کرو. وہ بنا اس کی بوتل تھامے دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی باہر نکلنے لگی. اور اگلی بار یہ دوپٹہ پٹی کی صورت مجھے گلے میں نہیں سر پر نظر آنا چاہیے. وہ کہتا سگریٹ سلگاتا آنکھوں میں چشمہ لگا گیا. محافظ نے دروازہ زور سے بند کیا. جو زور اس شخص پر نہیں چلا تھا وہ اس نے دروازے پر نکال دیا تھا. پھر اپنے ڈرائیور کا انتظار کیا جو 3 منٹ بعد آ گیا تھا. وہ غائب دماغی سے بیٹھ گئی تو سفیر شاہ نے بھی ڈرائیور کو چلنے کا کہا. ماہا نے سارا دن یہی سوچتے گزار دیا تھا کہ اب اس سے بحال ہو گیا تھا. کاش ماما آپ میرے پاس ہوتی. اس نے سسکی بڑھتے سوچا. اس کے پاس اس کا باپ اور بھائی تھے. وہ بھی شاید نام کے جنہوں نے اسے دنیا بھر کی سہولت میسر کی تھی اور کچھ نہیں. وہ کس اذیت میں زندگی گزارتی آئی تھی اس سے بہتر اس کا رب جانتا تھا. اسے لگا پیسہ سب نہیں ملکے رشتے سب کچھ ہے جو اس کے پاس بالکل بھی نہیں تھے. باپ ملک سے باہر تھا نہ جانے کتنے مہینوں سے اور بھائی گھر میں رہتے سانس سکھائے رکھتا تھا. اس نوکروں کی فوج کے ساتھ وہ کیا ہی کر لیتی. آخر میں جائے نماز کو اپنی جائے پناہ سمجھتی. وہ بہرو روتی رہتی کہ وہ تنگ آ گئی تھی اکیلے پن سے. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ ناقابل فراموش تھا. وہ کون تھا، کیا چاہتا تھا وہ نہیں جانتی تھی. لیکن نکاح کا سنتے وہ خوفزدہ تھی بہت. کس کو بتاتی جا کر اس نے تکیے میں منہ دیتے سسکیوں کا گلا گھونٹنا چاہا. سیفی مجھے صحتی پر مجبور نہ کر. بہزاد شاہ اس وقت تیش کے عالم میں اپنے کمر میں چکر لگا رہا تھا جب سے سفیر شاہ کی حرکت پتہ چلا تھا. بھائی میں آپ کو بتائے بغیر یہ نہیں کرنا چاہتا تھا. بتائے بغیر یا اجازت لیے بغیر؟ بہزاد شاہ نے آئے برو اچکاتے اسے پوچھا کیونکہ سفیر شاہ ہر کام کی اجازت اسے لیتا تھا. بھائی یہ میں کسی صورت بھی کروں گا. تو ٹھیک ہے بتانے کیوں آئے ہو؟ وہ بھی نکاح کر کے بتا دیتے. بہزاد شاہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو سفیر شاہ طرف اٹھا. وہ دنیا سے لڑ سکتا لیکن بہزاد شاہ کو ناراض نہیں کر سکتا. اس لیے اس کے پاس اس کے سامنے گھٹنوں کے بل اس کے ہاتھ تھامتا بیٹھا. اس شخص تک ہمیں وہی پہنچا سکتی ہے تو اس کے لیے نکاح کرو کہ اسے بہزاد شاہ کو اب تک ہضم نہیں ہو رہی تھی اس کی بات. کسی نہ کسی سے تو شادی کرتے ہی ہیں تو میں اس سے کر لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ نگاہیں چراتا بولا. وہ خود بھی جانتا تھا کتنی بیکار بات کر رہا تھا. جہاں تک مجھے یاد ہے شادی جیسی حرافات میں تم نہیں پڑھنا چاہتے تھے تو پھر اچانک کیوں اور ماہا ہی کیوں؟ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں اور میں بھی بتا چکا ہوں کہ سر پہ نازک کی کوئی جگہ نہیں بنتی ہمارے کام میں اور نہ ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بنا نکاح کیے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کی اجازت آپ کبھی نہ دیتے. اسے سوچا ہے میں نے یہ تم نبھا سکتے ہو اسے؟ بھائی میں انفارم کر دوں گا آپ کو. اس نے آوازیں اس ساتھ ہی دروازہ کھولا تو وہ جو کوہنی میز پر ٹکا اس پر چہرہ رکھے ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی سیدھی ہوئی. دروازہ پورا نہیں کھلا تھا. شاید وہ بولنے والا جانتا تھا اس کی وہاں موجودگی کو. ادا جعفری کا کیا کرنا ہے؟ اس نے جو الزام لگایا اس پر آپ نے کیا سوچا ہے؟ نہ جانے آگے سے کیا کہا گیا. وہ اندر موجود شخص کی آواز نہیں سن پا رہی تھی. بھائی وہ نہ جانے کس کے گناہ کو آپ کا بچہ کہہ دی. مجھے اجازت ہے میں راتوں رات اس کو غائب حیفا کا منہ کھول کے امیروں کی حقیقت. اس نے سر ڈٹ کر لیکن دماغ نے کہا حیفا جلدی لکھو. لوگوں کو ان جیسے لوگوں کی حیثیت سے واقف ہونا چاہیے. اب وہ اسے چھوڑ دے. بے شک اب دنیا کے سامنے اسے ڈیٹ کر رہے ہیں. ہمارا مقصد اس کے باپ تک پہنچنا. حیفا نے جلدی سے نوٹ کیا. اسے ڈر بھی لگا ان لوگوں سے اور کڑاہٹ بھی آئی. ٹھیک ہے میں کچھ نہیں بول رہا لیکن اگر مجھے لگا کہ پانی سر سے اوپر جا رہا ہے تو میں آپ کی بھی نہیں سنوں گا. وہ جو بھی تھا دروازہ کھولتا پانی نکلا لیکن اس لڑکی کو دیکھتا ٹھٹک کر جو تیزی سے کچھ نوٹ بک پر نوٹ کر رہی. کون ہو؟ سفیر شاہ نے سرد سے لہجے میں پوچھا. میم بہزاد شاہ سے ملنا ہے. وہ بھی سنجیدہ سے جواب دینے لگی. کیا لکھ رہی ہو؟ سفیر شاہ نے اس کی ڈائری کو دیکھتے کہا. بہت اچھا
بہت اچھا انٹیریئر ہے یہاں کا، بس اسی سے مرغوب ہوتی تصویر میں اتار دی یہاں کی خوبصورتی کو۔ وہ جلدی سے اپنا اسکیچ آگے کرتی بولی جو اس نے ان کی باتوں سے پہلے بنانا شروع کیا تھا۔ ایک بار جان کچھ الٹا سیدھا بولا تو جان سے جاؤ گی، اس سے ٹھنڈے لہجے میں دمکاتا نکل گیا۔ جان سے جاؤں گی، بڑے خدا بنتے پھرتے ہیں منہ تو دیکھیے اپنا چچھندر۔ حائفہ نے منہ ٹیڑھا کرتے اس کی نقل اتاری۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی لڑکی تیزی سے اندر، تب تک وہ شخص جو بہزاد شاہ ہی تھا یقیناً وہ بھی تیزی سے باہر ہے۔ سر جعفری صاحبہ ہیں، بیٹا انہیں میں آتا ہوں، وہ بولا۔ سر آپ کا انٹرویو؟ بہزاد اب تک اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جو وہیں موجود تھی، جو بھی ہے واپس بھی تو کل دیکھیں گے، وہ بولتا باہر نکل کے، جبکہ حائفہ تو منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سن لیا، اب کل آئیے گا، وہ لڑکی کہتی باہر نکل گئی تو حائفہ کا غصے سے برا حال ہوا۔ اس نے بہزاد شاہ کی شکل نہیں دیکھی تھی اب تک، کیونکہ وہ تیزی سے نکل گیا تھا، صرف سوٹ بوٹ میں چمچماتے اس شخص کی پشت ہی دیکھ پائی تھی وہ۔ اف، امیروں کی چونچلے، ذرا ان کو جو شرم ہے کہ ہم گاڑی کا پیٹرول وقت نکال کے آئے ہیں، ان سے اے سی میں بیٹھے صاحب زادوں کا انٹرویو لینے۔ وہ جلدی کرتی نیچے جانے کے لیے لفٹ میں بنا دیکھے کہ کوئی اور بھی حیران ہوئی، تب اس کا فون بجا۔ صدف کا فون تھا، اس نے فون اٹھایا۔ وہ شخص جو اس لڑکی کے اندر آنے پر غصے سے پشت کو رہا تھا، اس سے بات کرتے سن مٹھیاں بھیج گیا۔ کیا بتاؤں صدف آپی، کہاں لارڈ صاحب کا انٹرویو ہوا، پوچھیے مت، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، 2 گھنٹے انتظار کیا ہے میں نے، اور این پر صاحب بادشاہ اور شہنشاہ کہتے نکل کے کل بلا لینا، پیٹرول سے کل ان کا باپ ڈلوا کر دے گا گاڑی میں، کہنے کو یہ ڈگریاں باہر سے لائے ہیں اور مینرز جو ذرا برابر ہوں ان میں۔ وہ چلتی کرتی بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ شخص اپنے بارے میں اس کی گل افشانیاں سنتے ضبط سے لب بھیج گیا۔ ماتھے پر سلویٹ کا اضافہ ہوا تھا، اس کا یہ بدتمیز اپنے لیے گستاخ لہجہ سن کر وہ کہاں کسی کی باتیں سننا کرتا تھا۔ کبھی وہ باہر نکل گئی تو وہ تیزی سے باہر نکلا۔ یہ کون ہے؟ اس نے ریسیپشن پر اس کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ سر شفیق نے بھیجا تھا انٹرویو کے لیے، اس نے بتایا تو بہزاد لب بینچ سے باہر گیا جہاں گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو دھوپ سے بچنے کی گالوں پر ہاتھ رکھتی غصے سے کسی کی تلاش میں تھی، اور پھر چاند کی گاڑی کو دیکھتے وہ بیٹھتی چلی گئی تو وہ سر جھٹکے۔ سزا تو بہل اس لڑکی کو ملنی تھی، کبھی نہ کبھی ہر بہزاد شاہ کے بارے میں بکواس کر کے گئی تھی وہ، اور وہ بھی اس کے منہ بار۔ وہ کام کرتا گھر چلا گیا، یہ کمپنی تو بس سہارا تھی، مقصد تو اس کا کچھ اور تھا۔ آج کا وہ سیاست کے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا تو کام اور بڑھ گیا تھا اس کا۔ اگلی صبح کا اخبار تو سب نے پڑھ لیا تھا، شاید جو نہیں بھی پڑھتے تھے انہوں نے بھی پڑھا تھا۔ آہٹ پہلے صفحے پر بڑے بڑے حروف میں بہزاد شاہ کا سلوک لکھا تھا۔ بہزاد شاہ کی، اس لیے کہ وہ کیسا شخص ہے، لوگوں کو استعمال کر کے چھوڑ کر اپنا نام تک نہ دینے والا۔ بہزاد شاہ گھمنڈی اتنا کہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، لوگوں کو انتظار کرواتا ہے اور انٹرویو تک نہیں دینا پسند کرتا۔ ال مینر بہزاد شاہ، اور اسے کئی ایسے کئی الفاظ اس کی شان میں لکھے گئے تھے۔ آرٹیکل کے اختتام پر حائفہ سکندر وی نیوز یہ نام پڑھتے اس نے اخبار پھاڑ دیا اور فون کان سے لگایا۔ کیوں چھاپا آپ نے آرٹیکل؟ اس کی باری قیمت اٹھانی پڑے گی آپ کی سوکار جرنلسٹ کو۔ یہ سراسر بکواس، کسی قسم کا کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں میں نے، تو کیسے آپ کا ادارہ ایسی بکواس اور واحد باتیں چھاپ سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں اگر کارروائی کروں تو وہ جرنلسٹ اور آپ کا چینل ایسے ختم ہوگا کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ اس قسم کا کوئی ادارہ تھا بھی۔ اور آپ جانتے ہیں بہزاد شاہ کہتا نہیں کر جاتا ہے بنا انجام کی پرواہ کیے۔ وہ آگے سے شاید معافی مانگ رہے تھے، آج سب کو اپنے کاروبار پہ آ رہے تھے۔ اس لڑکی کو بولے میرے آفس میں اس سے معافی مانگی آپ کے ادارے کی طرف سے، اور کل صبح کی خبروں میں یہ بات چھپ جانی چاہیے کہ یہ ساری باتیں بے بنیاد اور جھوٹی تھی۔ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، اس کے بعد کسی اچھے کی امید بہزاد شاہ سے مت کیجیے۔ وہ کہتا کال کاٹ کے اس کا بات نہیں چلا کہ اس چنٹاک پر کی بیوقوف لڑکی کے ساتھ کیا کر ڈالا، تم ماری جاؤ گی میرے ہاتھوں کا مکر لڑکی۔ وہ دائرہ اڑتا کام پر نکل گیا۔ سر جعفری صاحب اور بھی ہیں لوگوں کی کالز، فون بند کرو، کسی کو کوئی صفائی دینے کا منہ نہیں میرا۔ وہ کہتا اب نکمے بند ہو گیا سر آفس، اب دوبارہ کسی نے دروازہ کھٹکایا تو اس کا آخری دن ہوگا یہاں۔ وہ دھاڑتا سب کے منہ پر دروازہ بند کر گیا تو سب لرز کر رہ گیا، پھر کچھ ہی دیر میں تیار ہوتا آفس کے لیے نکل گیا۔ ہم نے اس لڑکی پر انا لیلا پڑھ لی تھی کہ اسے اب بہزاد شاہ کے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ دوسری طرف سارے آفس والوں کے کان شفیق رحمان کے دروازے پر لگے تھے جہاں سے غصے سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور اندر حائفہ تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ نے انٹرویو لیا ہے اس کا، میں نے لیا تھا یا نہیں؟ وہ داڑھے شفیق انکل میری بات، حائفہ کل آپ نے بہزاد شاہ کا انٹرویو لیا تھا
جان ہی نہیں پڑ تو کس بنیاد پر وہ سب لکھا تم نے؟ تم جانتی ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سچ ہے، میں نے بے شک ان کا انٹرویو نہ لی ہو، لیکن سب کچھ سچ تھا۔ وہ کسی سے اس بارے میں بات کرتے، وہ باعث تھا شاید ان کا، اور بس میں سکندر کی وجہ سے سب برداشت کر گیا ہوں۔ حائفہ اگر نہیں چاہتی ہو کہ میں اسے بتاؤں یا تمہیں اس نوکری سے نکال دوں، جاؤ اور معافی مانگو سے۔ ہرگز نہیں، جھوٹ سے لکھا ہوتا تو ضرور مانگتے، سب سچ تھا، آپ مجھ پر یقین کریں۔ تم پر یقین کر بھی لوں میں تو اس نے دھمکی دی کہ وہ یہ کمپنی بند کروا دے گا، ہزاروں لوگوں کا روزگار جو رہے، یہاں سے سب بے روزگار ہو جائیں گے۔ وہ چلاتے وہ چہرہ جھکا کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ صحیح کہے تو اس نے جان لیا کہ طاقت میں حد سے بڑے لوگ جھوٹے بھی ہوں تو دنیا ان کی عزت کرتی ہے۔ میں چلی جاؤں گی، میں آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ بابا کو مت بتائیے گا، وہ تمہارا کیریئر تباہ کر سکتا ہے۔ حائفہ اب کہ وہ نرمی سے بولے، میں سمجھ گئی سچ کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ اپنے آگے رگڑتے آنسو صاف کی، اس سچ کا کیا کرو گی بیٹا جسے آپ کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی جان خطرے میں ڈال جائے؟ میں سمجھ گئی، میں جاتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی اور پھر وہ اسی جگہ کھڑی تھی جہاں سے وہ کل نکلی تھی۔ انہیں آنکھیں بچی جو پہلے ہلکی سی سوج گئی تھی سارے راستے ٹونے کی وجہ سے، اور گلال گلابی ہو گئے تھے۔ انہیں ہونٹ کاٹتے سیدھا لفٹ میں داخل ہوئی۔ وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی۔ حائفہ سکندر وی نیوز اسی کل والی لڑکے نے پوچھا، جی سر آپ کا انتظار کر ہے؟ وہ بولی تو حائفہ اندر کی طرف قدم بڑھا کے دل کو مضبوط کیا، یہ مقصد پورا ہونے تک ہے۔ وہ بہزاد شاہ سے نکاح ملا تھا، اپنے مقصد سے آگاہ کرنے لگا۔ ہرگز اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارا مقصد پورا ہو جانے کے بعد اسے چھوڑ دو گے تو بھول جاؤ، نکاح مذاق نہیں، اگر کر لیا تو یقین کر لیا تو قیامت تک نبھانا پڑے گا۔ بہزاد شاہ حتمی انداز میں بولا کہ کسی کی زندگی، خاص طور پر کسی اور کی زندگی سے کھیلنے کا حق میں وہ بالکل نہ تھا۔ مجھے منظور ہے، سفیر شاہ نے دل میں کچھ سوچتے کہا۔ آخر میں وہ بہزاد شاہ کو منا ہی لیتا کہ اس لڑکی کے ساتھ وہ کہاں رہنا چاہتا تھا۔ نکاح تو محض اسے اذیت دینے کے لیے کرنا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا ایسا کرتے وہ گناہ کا مترادف ٹھہرتا تھا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے شاہ؟ سفیر شاہ نے تیزی سے ہلا تو بہزاد شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے گلے لگا تو سفیر شاہ اسے لگتا اپنے بھائی کی محبت خود میں اتارنے لگا۔ ان دونوں بھائیوں کی جان بسی تھی ایک دوسرے میں، کیا وہ راضی ہے؟ بہزاد شاہ نے اچانک پوچھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ اس کا جواب آپ جانتے ہیں، سفیر شاہ بولا تو بہزاد شاہ کسی پر سنجیدگی چاہ گئی، اور میں اگر اس نے مجھ سے مدد مانگ لی تو تم جانتے ہو سبھی کہ بہزاد ہے تم پر اسے پھوکیا دے گا۔ بہزاد شاہ نے مجھے حقیقت بتائی، لیکن اس وقت وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اس وجود کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا جس سے نفرت اسے وہ اسے تکلیف دینا چاہتا تھا کہ نفرت کا علاج اسے اس سے بہتر کچھ نہ لگا تھا۔ شام کے وقت تیار تھا، انہیں فیس مینشن کے تمام کیمراز کو ہیک کر لیا تھا، اور مہا کو کال کرنے لگا جو وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ اسے طے آیا اس لڑکی پر اسے جلدی یہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ اشور کبھی بھی آ سکتا تھا۔ وہ ڈرتا نہیں تھا، لیکن ایسے میں مہا کو وہاں سے نکالنا مشکل ہو جاتا۔ انہیں کام والی سے رابطہ کیا جس نے مہا کا بخار میں ہونے کا بتایا تھا، لیکن سفیر شاہ پر اثر نہیں پڑا تھا۔ میں انتظار کروں، اگلے 10 منٹ میں وہ پچھلی سڑک پر مجھے ملنی چاہیے، وہ کہتا کال کاٹ کے، اور یہاں سے وہاں چکر کاٹتے اپنی سفید گاڑی کو ٹوکر سیدھ کرنے لگا۔ اگر وہ نہ آئی، اس کے ماتھے پر جال بچھنے لگا کیونکہ گاڑی نو کا حصہ اب عبور کر گئی تھی۔ جب وہ سامنے سے آتی دکھا جسے زبردستی لایا گیا تھا وہاں، میں نہیں جاؤں گی کہیں، وہ سفیر شاہ کو دیکھتی پوری قوت سے چلے تو سفیر شاہ نے ناگواری سے اسے تکا اور پھر کام والی کو اس کے پیسے دیتے روانہ کیا۔ بیٹھو، ہرگز نہیں، وہ ہلکا ہلکا کام رہی تھی۔ سفیر شاہ نے اس کے بازو کو سخت گرفت میں لیتے اسے گاڑی میں دھکا دینے والے انداز میں بٹھا اندر بیٹھتے ہی ڈرائیور کو حکم دیا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑی تھی۔ اتار مجھے، آواز اب حلق سے نہ نکلے، وائٹ روز نہیں تو زبان گدے سے نکالنا خوب جانتا ہوں میں۔ اس کے لہجے کی صفاقت اور سرد نگاہوں کو دیکھتے وہ ڈر کر دروازے کے ساتھ چپکی تھی۔ سارے راستے رب العزت کے نام کا ورد کر دیا تھی کہ شاید کوئی موسیٰ ہو جائے اور وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ کوئی فلیٹ تھا جہاں وہ آئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کہ مولوی صاحب سامنے بیٹھا اب کلمات ادا کر تھا، بچی کے رضامندی کے بغیر یہ ممکن نہیں شاہ صاحب۔ وہ بولے تو ویڈیو کال میں نظر آتے شخص کے چہرے پر تاثرات چھائے۔ شاہ، بہزاد شاہ نے اسے پکارا تو وہ لب بینچے گہری سانس بھر گیا، پھر ماہا کو بازو سے تھامتے اندر کمرے میں لایا۔ کیا چاہتی ہو؟ واپس جانا چاہتی ہو؟ یہ زبردست نکاح نہیں کرنا مجھے کسی انجان شخص سے جسے میں جانتی بھی نہیں، جو کچھ ہی دن پہلے میری زندگی میں آیا اور اب مجھے مارنا چاہتا ہے۔ مارنا تو واقعی مقصد ہے میرا تمہیں، اور میں کون ہوں یہ تمہیں میرے قریب آنے پر ہی پتہ چلے گا، اس لیے اب کوئی ڈرامہ مت کرنا، مجھے کسی صورت منظور ہے۔ سفیر شاہ آگے بڑھا، اس پر جھکا۔ کسی غیر محرم سے یوں ملنا قبول ہے تو مجھے منظور ہے، یہ سب ابھی رکوا دیتا ہوں میں۔
کیونکہ آنے والے کچھ مہینوں میں تمہیں صرف سفیر شاہ کو جینا ہے، اپنی نازک جان پر۔ وہ اس قدر سرد لہجے میں بولا کہ مہا کا چہرہ تب اٹھا اور جسم اس کے سرد پان سے کامتا جامس ہو گئی تھی۔ صفاقت پھر اس نے چہرہ جھکا، گہری سانس بڑھنے لگی کہ ہوا میں آکسیجن کی کمی ہوئی تھی۔ سفیر شاہ نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور باہر لے جانا چاہا۔ یہ جان لے کہ مہا آپ کو معاف نہیں کرے گی، وہ نم لہجے میں بسی سے بولی۔ مہا سے معافی مانگی بھی نہیں جا رہی، وہ کہتا باہر نکل گیا بنا پیچھے دیکھے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اب ایک بار انکار نہیں کرے گی۔ پھر بہزاد شاہ اور کئی گارڈز کی زیر نگرانی میں نکاح شروع کیا گیا۔ مہا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نہ جانے اس نے کیسے وہ دو الفاظ ادا کیے، کیونکہ اب ایجاب و قبول کی باری سفیر شاہ کی تھی، اور اس کے بعد مولوی صاحب نے شاید انہیں رشتہ ازدواجی میں بندھ جانے پر مبارکباد دی تھی۔ کیا کسی کو کسی کی تباہی پر بھی مبارکباد دی جاتی ہے؟ وہ بس یہی سوچے گئی۔ ہاتھ گود میں بے حس و حرکت پڑے تھے اور آنکھیں اب خشک تھی۔ وہ کسی شخص سے باندھ گئی تھی، اس دنیا کے سب سے مضبوط رشتے کی حیثیت سے، جس نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سفیر شاہ کو دیکھا، جو سب کو رخصت کرتا اسی کی طرف آ رہا تھا، اور مہا ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی ایک طرف کو گری تھی۔ سکرین کی دوسری پار بہزاد شاہ نے ہونٹ پیچھے سخت نگاہوں سے سفیر شاہ کو دیکھتے کار ڈسکنیکٹ کی تو سفیر شاہ نے نفرت سے سامنے وجود کو دیکھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ اندر داخل ہوئی تو بہزاد شاہ نے اسے دیکھا، کالی شلوار قمیض پر سرخ رنگ کا حجاب کیے، سوجی آنکھوں، گلابی ہوتے ناک اور گالوں سے وہ چھوٹی سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ بیٹھو، وہ بار کے لیے نگاہ اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا۔ میں کل کے لیے معافی چاہتی ہوں آپ سے مسٹر بہزاد، وہ بس بولی تو اتنا، اور اٹھنا چاہا۔ مس حائفہ اسکندر، ابھی میں نے جانے کو نہیں کہا، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا، جس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پیدا ہوئی، اور وہ نگاہیں اٹھا گئی اور سامنے اس کی نگاہوں سے زبردست تصادم پر نظروں کا زاویہ موڑ گئی۔ جو اس وقت بھی 3 پیس سوٹ میں بالوں کو سٹ کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال لیے ہوئے تھا، اس کے آفس کی لڑکیاں صحیح کہتی تھی، وہ پرکشش تھا، بے حد، اتنا کہ سامنے موجود کسی بھی لڑکی کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دے۔ وہ فوراً نگاہیں ہٹا کی شکل سے حسین اور دل سے منافق، کیا وضاحت دیں گی آپ جھوٹ کے بارے میں؟ وہ بولا، کچھ بھی نہیں۔